أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیریت سے حفظ و امان میں رکھے، دنیا کی تمام بھلائیاں آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچا کے جنت میں لے جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے پیاروں کو ساتھ جنت میں رکھے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے دنیا بھی اچھی دے، ہمیں آخرت بھی بہترین دے، اور ہمیں قرآن کی محبت، قرآن سے لطف اٹھانے والا، قرآن سکون ہمارے ذریعہ بن جائے، قرآن ہمارے لیے ہمارے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ، ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے حق میں حجت بنا دے، آمین۔ آج ہمارا لیسن ہے سورۃ المؤمنون کا آغاز کریں گے، اور اس میں ہم شروع کی آیت سے 1 سے لے کے 22 تک انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو توڑ توڑ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ اس کو یاد کرنا اور یاد رکھنا ہمارے لیے آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ساری ہماری کوششوں کو اجر بنا دے، اس کا ہمیں بڑھا چڑھا کے قبول فرمائے، آمین۔ شروع کرتے ہیں سورۃ المؤمنون آیت نمبر 1 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد تحقیق، یقیناً، افلح فلاح پا گئے۔ افلح فعل ہے، اس کا مطلب جیسا افلح وہ فلاح پا گئے، تو اس میں کیونکہ مؤمنون ہے آگے تو ٹرانسلیشن ہم پلورل میں کریں گے، فلاح پا گئے المؤمنون ایمان لانے والے۔ میم پہ پیش اور اونا اینا ہو آخر میں تو اس کا ٹرانسلیشن والے کر کے کیا جاتا ہے۔ اور الذین وہ لوگ جو ہم وہ فی صلاتہم اپنی نماز میں خاشعون خشوع کرنے والے ہیں۔ خشوع کا روٹ ورڈ ہے خا شین اور عین۔ خشوع مطلب نماز میں وہی جو ہم، اس کا بہت ہی بہترین ٹرانسلیشن ہے۔ خاشع فاعل کا وزن ہے، اور اسی لیے ٹرانسلیشن والے کر کے کریں گے، خاشعون خشوع کرنے والے ہیں۔ والذین اور وہ جو ہم وہ عن اللغو لغو بات سے، لام غین واو یہی روٹ ورڈ ہے اس کا، لغو بات سے معرضون اعراض کرنے والے ہیں۔ میم پہ پیش ہے اور آخر میں اونا اینا ہو، ٹرانسلیشن والے کر کے کیا جاتا ہے۔ عین را ضاد روٹ ورڈ ہے، اعراض کرنے والے، اگنور کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 4 والذین اور وہ جو ہم وہ للزکاتی زکوٰۃ کو، زا کاف اور واو روٹ ورڈ ہے اس کا، زکوٰۃ کو فاعلون کرنے والے ہیں، بریکٹ میں لکھ دیا کیا کرنے والے ہیں، ادا کرنے والے ہیں۔ والذین ہم اور وہ جو وہ لفروجہم اپنی شرمگاہوں کی، فرج کی جمع فروج، فارا جیم روٹ ورڈ اپنی شرمگاہوں کی، حافظون حفاظت کرنے والے ہیں، یہ بھی حافظ فاعل کا وزن ٹرانسلیشن والے کر کے کریں گے۔ الا مگر علی اوپر ازواجہم اپنی بیویوں کے، یعنی کہ ان کی بیویوں کے، او یا ما ملکت ایمانہم یا جن کے مالک ہوئے، ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ، ہم تو ہو گیا ان کے، ایمان کا روٹ ورڈ ہے یا میم اور نون۔ یمین سے یاد رکھیں، یمین اصحاب الیمین ہم کہتے ہیں نا، رائٹ ہینڈ والے، تو یمین رائٹ کو کہتے ہیں، تو ایمان پلورل میں ہے تو ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ۔ فَإِنَّهُمْ تو بے شک وہ غیر ملومین نہیں ملامت کیے گئے۔ غیر ملومین، ملومین کا روٹ ورڈ ہے لام واو میم۔ اگر ہم اس کو لکھیں تو اس میں دیکھیں لام واو میم، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ملامت کہتے ہیں، تو اسی سے ہے روٹ ورڈ ملومین۔ قرآن میں یہ آیا ہے روٹ ورڈ میں غیر ملومین، نہیں ملامت کیے گئے، یعنی کہ جن کو ملامت نہیں کی جائے۔ تو ملومین یہاں پہ دیکھتے ہیں ہم، اور ہم دیکھتے ہیں اس کو قرآن میں سورہ اسراء میں، بنی اسرائیل میں آیت نمبر 29 میں آیا ہے، آخر میں دیکھیں اس کے کہ اگر اس طرح تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے اگر نہیں کرو گے، پھر اگر تم یہ کرو گے تو تم بیٹھ جاؤ گے ملومن، بلیم وردی ہو کے، ملامت زدہ ہو کے، اور حسرت زدہ ہو کے، تو ملامت زدہ ملوم کا مطلب۔ اور ایک اور جگہ سیم آلموسٹ سیم آیت دیکھ لیتے ہیں ہم، سورہ معارج کی آیتیں سیم آلموسٹ یہ سورہ آیت نمبر 30 میں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، they are not ملومین بلیم وردی، یعنی کوئی ملامت نہیں۔ تو یہ بالکل موسٹ سیم آیتیں اس آیت میں، ہم ساتھ اس کو کھولے ہی رکھیں گے۔ فمن تو جو کوئی
ابتغاء چاہے، با غین اور یا روٹ ورڈ ہے اس کا. ابتغاء قرآن میں آتا ہے سیکھ کرنے کے معنی میں. جو کوئی چاہیے وراء ذالکا علاوہ اس کے، فاولئک تو یہی لوگ ہیں. ورا کا روٹ ورڈ ہے واو، را اور یا. ورا اصل میں اس میں ظرف ہوتا ہے، اس میں کبھی معنی علاوہ کے آتے ہیں، کبھی پیچھے کے اور کبھی بیفور کے بھی آتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے ٹیکسٹ پہ. تو یہاں پہ اس کے وراء ذالکا اس کے علاوہ ہیں. فاولئک تو یہی لوگ ہیں، ہم وہ العادون جو حد سے گزرنے والے ہیں. عادون کا روٹ ورڈ ہے عین، دال اور واو. عدوان سے یاد رکھیں، عدوان زیادتی کو کہتے ہیں نا، تو اور عدو دشمن وہ بھی زیادتی کرتے ہیں. عادون جو حد سے گزرنے والے ہیں. تو عین دال واو روٹ ورڈ ہے. اور یہی والی جو ہم آیت ابھی دیکھ رہے تھے سورہ معارج کی آیت ہے، اس میں سیم ہے فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. تو یہی لوگ ٹرانسگریسر ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. تو عادون عین دال واو روٹ ورڈ. والذین هم اور وہ جو ہم وہ لاماناتہم اپنی امانتوں کی، وعہدہم اور اپنی عہد کی، راعون نگرانی کرنے والے ہیں. راعون رائیون کی جمع ہے، رائیون کی جمع راعون. اور ویسے رائی کا مطلب ہوتا ہے شیفرڈ، مگر شیفرڈ جو ہوتا ہے چرواہا وہ بھی نگرانی ہی کرتا ہے بیسیکلی. تو جب یہ عہد کے ساتھ آئے گا راعون رائیون تو اس کا مطلب ہے عہد کی نگرانی کرنا، عہد کا پاس کرنا، جیسا ٹیک کیئر کرنا عہد کا، وعدے کا. سیم یہ یہاں پہ تو ہے ہی اسی میں آگے آیت میں کہ وہ لوگ اپنے عہد کی راعون ہیں، آبزرورز ہیں، یعنی عہد کا پاس کرنے والے ہیں، عہد کا نگرانی کرنے والے ہیں. والذین هم علی صلواتہم اور وہ جو وہ اپنی نمازوں پر یحافظون وہ حفاظت کرتے ہیں. پہلے دیکھیں راعون جتنی چیزیں ہیں وہ اسم ہیں، سارے اسم ہیں ابھی جو عادون راعون وہ، لیکن یہ جو اب آگے فعل آ گیا یحافظون. اونا آپ کو دکھ رہا ہے مگر یا پہلے آ جائے تو یہ مضارع کی ہوتی ہے، تو یہ فعل ہے، تو اسی لیے ٹرانسلیشن کیا سے ہے یحافظون وہ حفاظت کرتے ہیں. اولئک یہی لوگ ہیں ہم وہ الوارثون جو وارث ہیں. لگا ہوا تو اسم ہے، وارث ہیں، وورثہ روٹ ورڈ. الذین وہ جو یرثون وارث ہوں گے، پھر اگین سیم روٹ ورڈ وورثہ لیکن یہ فعل ہے. یرثون وہ وارث ہوں گے الفردوس فردوس کے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہاں پہ رک کے اپنے دعا کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب میں بھی یہ چیزیں ہم میں آئیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے جنت الفردوس عطا فرمائے، اس کے وارث بنائے، ہمیں بھی تمام اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنائے، خشوع عطا فرمائے، لفظ اعراض کرنے والا بنائے، آمین. آیت نمبر 12 دیکھتے ہیں. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، خلقنا پیدا کیا ہم نے الانسان انسان کو من سلالۃ ست نچوڑ سے. ست یا ست جو ست ہوتا ہے شاید ایکسٹریکٹ کو کہتے ہیں، کسی چیز کا نچوڑ، جیسا ہم اردو میں نچوڑ کہتے ہیں، ایکسٹریکٹ ہو کوئی چیز، ایسنس ہو کسی چیز کی، مطلب بالکل جیسے، تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہے سین لام لام. سلالہ، سلالہ کا لفظ قرآن میں 2 دفعہ ہے، ایک دفعہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ تو اور ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں اس کو آیت نمبر 8 ہے سورہ سجدہ کی، اس میں ہے ثم جعل نسلہ پھر بنایا ہم نے اس کی نسل کو من سلالت ایکسٹریکٹ سے. ایکسٹریکٹ جو ہے وہی جو ایسنس ایکسٹریکٹ نچوڑ سے. تو سلالت قرآن میں 2 دفعہ ہے آیا ہے، دونوں انسان کی تخلیق کے لیے آیا ہے. من طین مٹی کے، ثم پھر جعلنا ہو بنایا ہم نے ہو اسے نطفتن نطفہ فی قرار مکین ایک محفوظ ٹھکانے میں. قرار لفظ ہے، قاف را روٹ ورڈ ہے، اور مکین کا میم کاف اور نون ہے روٹ ورڈ اس کا، میم کاف نون. اچھا مکان سے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ مکان کا مطلب ٹھکانہ ہی ہوگا، اور مکین جیسے قرار پھر محفوظ ہو گیا، مگر انفیکٹ ایسا نہیں ہے. تو کیونکہ یہ مکین ہے اس کا مکان سے تعلق نہیں ہے جو ہوتا ہے. روٹ ورڈ اور میم کاف نون ہے مگر اس کا مطلب ہے سیکیور، یو ٹرانسلیشن ہے اس کی یہاں پہ. اور قرار کا مطلب جو ہوتا ہے یہ مطلب ہوتا ہے اس کا کوئی ریسٹنگ پلیس ہو، کوئی جگہ کا نام ہو. تو قرار پلیس کو کہتے ہیں عربی میں،
قرار کی جگہ یا جو بھی قرار جگہ، اور مکین جب اس طرح آیا ہے عربی میں قرآن میں تو کبھی اس کے مطلب یہاں پہ سیکیور اور سیف کے یہاں پہ دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں اور کہاں ہے یہ سورہ مرسلات میں بھی آیت نمبر 21 میں یہی ہے کہ ہم نے اس کو بنا دیا، پلیس کر دیا فی قرار مکین، قرار ایبورڈ مطلب مقام مکین سیف سیکیور، تو وہاں پہ بھی یہ قرار مکین یہ رحم کے لیے آیا، رحم مادر کے لیے، اور یہاں پہ بھی مکین، تو مکین میم کاف نون روٹ ورڈ اور مطلب سیکیور، قرار ٹھکانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 14 ثم خلقنا پھر بنایا ہم نے، پھر بنایا ہم نے النطفۃ، نطفے کو علقۃ، علقہ جمع و خون، سورہ علق پر نام اسی سے، فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر بنایا ہم نے جمع میں خون کو مضغہ بوٹی، مضغہ میم ضاد غین روٹ ورڈ ہے، یہ قرآن میں 3 دفعہ آیا ہے، اور 3 دفعہ میں سے 2 دفعہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اور ایک دفعہ یہ ٹوٹل ایسی آیت ایک دفعہ گزر چکی ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں سورۃ الحج آیت نمبر 5 میں، جہاں پہ یہ پوری ہے اس کی سٹیجز، تو وہاں پہ بھی ہم نے اس کو دیکھ چکے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں سورہ حج کی آیت، سورہ حج کی آیت نمبر 5، اس میں اسی طرح تھا کہ ہم نے پیدا کیا، تو اس میں ساری جو سٹیجز ہیں اس میں نطفے کے بعد یہاں پہ مدغہ آیا ہے، مدغہ مطلب ایمبریونک لمپ، تو یہ بھی آلموسٹ سیم آیت ہے حج آف کی 5، اور یہاں پہ ہم سورہ مومنون کی جو آیت پڑھ رہے ہیں اس وقت یہ بھی آلموسٹ سیم ہے۔ آگے دیکھتے ہیں خلقنا پھر بنایا ہم نے المدغہ بوٹی کو، عظامن ہڈیاں، عین ضا میم روٹ ورڈ ہے، بونس ٹرانسلیشن ہے پلورل میں، فکسونا پھر پہنایا ہم نے، فکسونا یہ فعل ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے کاف سین واو، کسوہ کپڑے کو کہتے ہیں، جیسے کورنگ کو آپ کو پتہ ہے غلاف کعبہ جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، اس کو جب کسوہ کہا جاتا ہے کہ اس کعبہ کے اوپر جو ہوتا ہے تو کسوہ کلودنگ کو کہتے ہیں، تو جب یہ فعل کی طرح آتا ہے تو اس کا مطلب ہے ٹو کلوتھ، یعنی جس سے پہنانا، کور کرنا، تو یہاں ہے فکسونا پھر پہنایا نہ ہم نے۔ اچھا اس کو ہم ایک اور جگہ دیکھ لیتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں، جہاں یہ والا قصہ ہے کہ وہ فوت ہو گئے، مطلب ان کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد دوبارہ اٹھایا، اور پھر اس وقت اس کے آخر میں یہاں پہ تم جب ان کو کہا کہ بونس کو دیکھو کس طرح ہم ان کو اٹھاتے ہیں، ثم پھر نکسوہا ہم پہناتے ہیں اسے، یعنی کہ بونس کو لحمہ گوشت، تو نکسو کا لفظ فعل ہے وی کور دیم، اور ابھی بھی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے کسونا، فعل ماضی ہے یہاں پہ، فکسونا پھر پہنایا ہم نے العظام ہڈیوں کو، لحمہ گوشت، ثم پھر انشأناہ اٹھایا ہم نے اسے، ہو گیا اس سے، انش نون چین حمزہ روٹ ورڈ اور نون نا ہم کی ہوگی۔ اچھا نون چین حمزہ کا روٹ ورڈ کا مطلب ہوتا ہے یہاں ٹو ریز یا ٹو پروڈیوس، دونوں مطلب آتے ہیں اس کے، ٹو ریز یعنی اٹھانا جیسے یہاں پہ ہے، اور ٹو پروڈیوس یعنی کریٹ جیسے وہ بھی نظر آتا ہے، ٹو کریٹ پروڈیوس۔ ابھی آگے ہمیں آیت نمبر 19 میں ہم نے اس کا ٹرانسلیشن دیکھیں گے، پھر پیدا کیا ہم نے، سیم چیز ہے لیکن یہاں پہ اٹھایا، تو اس کی میننگ یا تو ٹو ریز یا ٹو پروڈیوس، تو دونوں ہم آج کے ہی لیسن دیکھ لیں گے۔ اٹھایا ہم نے اسے خلقن مخلوق، آخر دوسری، اگر یہ خاء پہ زیر ہوتا تو اس کا مطلب ہے لاسٹ، آخری، جیسے ہم آخرت کہتے ہیں، لیکن خاء پہ زبر ہے تو اس کا آخر، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ادر، دوسری، خلقن آخر مخلوق دوسری، فتبارک اللہ تو بہت بابرکت ہے اللہ، اللہ احسن جو سب سے اچھا ہے، الخالقین خالقین پیدا کرنے والوں میں، خالق فاعل کا وزن ہے اس لیے ٹرانسلیشن والوں کر کے کریں گے، الخالقین پیدا کرنے والوں میں۔ یہاں پہ رک ایک چیز دیکھتے ہیں، اگر خالی احسن ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اس میں تبدیل کا صیغہ ہوتا ہے، تو جیسے اکبر زیادہ بڑا ہے، اصغر زیادہ چھوٹا ہے، تو احسن زیادہ اچھا ہے، لیکن سب سے اچھا یہاں پہ سپرلیٹو ڈگری یوز ہو رہی ہے، تو جب یہ اس طرح آتا ہے یعنی اس شکل میں کہ پہلے والا چیز میں وہی اسی طرح ہو، اس میں تبدیل کا صیغہ ہو اور بعد میں ال کر کے ہو، تو اس میں سپرلیٹو ڈگری بن جاتا ہے،
آپ کو میں سمجھانے کے لیے بتاؤں گی کس طرح احسنو کا ٹرانسلیشن یہاں پہ اس لیے زیادہ اچھا ہے کہ بجائے سب سے اچھا ہے الخالقین پیدا کرنے والوں میں. اس کی ٹرانسلیشن اس کا ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. سورہ یوسف کی آیت نمبر 64 میں ہے جہاں پہ فاللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین. ارحم کا کیا مطلب ہے؟ موسٹ مرسیفل. تو موسٹ کیسے ہوا؟ کیونکہ اس کو بھی اسی طرح آپ دیکھیں کہ ارحمو اور پھر ال کے ساتھ ہے الراحمین. تو پھر اس میں ٹرانسلیشن سپرلیٹو کی ہوتی ہے. گرامر کی چیزیں پڑھے تو بڑا مزہ آتا ہے کہ سمجھ آنے لگتی ہے چیزیں. سبحان اللہ احسن الخالقین جو سب سے اچھا ہے پیدا کرنے والوں میں. آیت نمبر 15 ثم پھر انکم بے شک تم بعد ذالک بعد اس کے لمیتون ضرور مرنے والے ہو. میم واو تا روٹ ورڈ ہے موت سے. میتون خوب مرنے والے ہو، ضرور مرنے والے ہو. ثم انکم پھر بے شک تم یوم القیامتی دن قیامت کے تبعثون تم اٹھائے جاؤ گے. یہ ہے پیسو مجہول. بائن سا روٹ ورڈ ہے. مضارع میں مجہول پہچاننا آسان ہے. پہلے لیٹر پہ پیش اور تھرڈ پہ زبر یا کھڑی زبر ہوتا ہے تو مضارع کلیئر گیو اوے کہ مضارع ہے مجہول ہے. تو باسون تم اٹھائے جاؤ گے. با آئین تھا اس کا مطلب ہی ریسریکٹ کرنا، اٹھانا اور بھیجنا دونوں ہوتا ہے. تو تم اٹھائے جاؤ گے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق خلقنا بنائے ہم نے فوقکم تمہارے اوپر سبع 7 طرائق راستے. طارا قاف روٹ ورڈ. طریق جو ہے عربی میں راستے کو کہتے ہیں. قرآن میں طریقہ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں طریقہ ہمارا طریقہ ہے وہ ایک ہی دفعہ اس میننگ میں یوز ہوا ہے. زیادہ تر طارا قاف کا روٹ ورڈ راستے پیتھ ویز اسی طرح یوز ہوا ہے. اچھا طرائق جو ہے پلورل ہے. یہ قرآن میں 2 دفعہ ہم نے دیکھا ہے. ایک دفعہ یہاں پہ، ایک دفعہ سورہ جن کی آیت ہے 11 تو اس میں بھی ہے کہ کننا تھے ہم طرائق آن دا ویز طریقوں پہ راستوں پہ قیدادہ ڈفرنٹ. تو راستے پیتھ وے کے لیے طرائق یوز ہوا ہے. طریق کی جمع. وما کننا اور نہیں ہیں ہم عن الخلق مخلوق سے غافلین غافل. وانزلنا اور اتارا ہم نے من السماء ماء آسمان سے پانی بقدر ساتھ ایک اندازے کے. فاسکناہ پھر ٹھہرایا ہم نے اسے. اس کو ہم بریک کریں گے یہاں تک. سین کاف نون روٹ ورڈ ہے اور اسکن سین کاف نون روٹ ورڈ جب یہ اس طرح آتا ہے اسکنا یسکنو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو میک ڈویل ٹو سیٹل یعنی کسی اور کو ٹھہرانا سیٹل کرنا. تو اس طرح میننگ آتا ہے اس کا. فاسکنا تو ایک اس میں نون پہ تشدید ہے تو ایک تو روٹ ورڈ نون اس کی ایک نون روٹ ورڈ کی ہوگی سین کاف نون کی ٹھہرایا اور ایک نا کی ہوگی یعنی کہ ہم کی تبھی نون پہ تشدید ہے. 2 نون ہے اس میں ایکچولی. ایک نون روٹ ورڈ کی اور ایک ہم نے کی. فاسکنا پھر ٹھہرایا ہم نے وہ اسے فی الارض زمین میں وانا اور بے شک ہم علی ذہاب لے جانے پر. ذال ہا با روٹ ورڈ جو ہوتا ہے اس کے میننگ ہوتے ہیں جانا اور لے جانا دونوں ہوتے ہیں. اگر یہ اسپیشلی جب بی بعد میں آ رہا ہو تو ذال ہا با روٹ ورڈ کے بعد جب بی آتا ہے اس کا میننگ ہوتا ہے لے جانا. تو یہاں پہ ذہابن ہے یہ ٹو ٹیک اوے. تو یہاں پہ بھی کیا ہے کہ وہ اس کے لے جانے پہ بھی اسے قادر البتہ قادر ہے. آیت نمبر 19 فانشأنا پھر پیدا کیا ہم نے لکم تمہارے لیے بھی ساتھ اس کے جنات باغات کو من نخیل کھجوروں کے وعناب اور انگوروں کے. عین نون با روٹ ورڈ ہے. لکم فیہا تمہارے لیے ان میں ہا مؤنث کا صیغہ ہے پلورل کا. نخیل اور عناب جنات ان سب کے لیے آیا سب مؤنث ہے. فواکہ پھل ہے. فواکہ کا روٹ ورڈ ہے فا کاف اور ہا. فا کاف ہا روٹ ورڈ ہے. فاکہتن بھی قرآن میں آتا ہے فواکہ بھی آتا ہے. تو اس کے میننگ فروٹس پلورل ہے. یہ کثیرتن بہت سے. ومنہا اور ان میں سے یعنی کہ فروٹس میں سے تأکلون تم کھاتے ہو. وشجرتن اور ایک درخت تخرجو جو نکلتا ہے من طور سینا طور سینا سے. طور کا روٹ ورڈ یہی ہے. سین کا بھی سایہ نون ہی ہوگا. تمبتو وہ اگتا ہے. نون با تا روٹ ورڈ ہے. یہ فعل ہے. تمبتو وہ اگتا ہے. بدہنی ساتھ چکنائی کے. نون کا روٹ ورڈ ہے دال ہا نون.
قرآن میں یہ روٹ ورڈ 2 دفعہ آیا ہے، نہیں بلکہ 2 دفعہ ایک طریقے سے آیا، یعنی کہ ایک جیسا 2 دفعہ آیا، تھوڑا سا 2-3 دفعہ اور بھی آیا ہے، لیکن یہاں پہ اس کے معنی ساتھ چکنائی کے، اور ایک جگہ ہم سورہ رحمان میں پڑھتے ہیں، تو یہ تو وہ اس کے لیے تھا اسکنا کا کر چکے ہم، فواکہ پہ قرآن میں اور بھی آ چکا ہے فروٹس کے لیے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر ہے 37، یہاں پہ بھی ہے کہ جب قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا تو ہو جائے گا وہ وردتن، روز کلرڈ ہو جائے گا، کدیہال، مرکی آئل کی طرح۔ ہم اردو میں اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں تیل کی تلچھٹ، تو اس میں بھی یہ تیل کی تلچھٹ کر کے کدیہان کا روٹ ورڈ ہے، اور یہاں پہ بھی دہن، آپ اس سے یاد رکھیں، کدیہان سے یاد رکھیں کہ دہن کا مطلب یہاں پہ چکنائی، ساتھ چکنائی کے، وصبغن اور سالن۔ صاد با غین روٹ ورڈ قرآن میں ٹوٹل 3 دفعہ ہے، ایک دفعہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں سالن، یہ میننگ صرف یہیں پہ ہے اس کا، اور 2 دفعہ یہ ایک ساتھ آیا پہلے پارے میں جہاں ہے نا صبغت اللہ، کہ اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہے، تو اس میں صبغہ 2 دفعہ آیا ہے، تو اس میں رنگ کلر کے لیے آیا ہے، اور یہاں پہ سالن کے میننگز کے ساتھ آیا ہے۔ صاد با غین کا روٹ ورڈ صبغن اور سالن، للآکلین، کھانے والوں کے لیے۔ حمزہ کاف لام روٹ ورڈ ہے، آکل فاعل کا وزن ہے، اس لیے ٹرانسلیشن والوں کے کر کے کریں گے، آکلین، کھانے والوں کے لیے۔ وَإِنَّ لَكُمْ، بے شک تمہارے لیے، فی الانعام، مویشیوں میں، لعبرہ، البتہ عبرت ہے، سبق ہے، عین بارہ روٹ ورڈ۔ نسقیکم، ہم پلاتے ہیں تمہیں، نسقیکم کا روٹ ورڈ ہے سین، قاف اور یا۔ اسقا یسقی جب قرآن میں آتا ہے تو کس سے آتا ہے کہ ٹو گیو واٹر، یعنی کہ ٹو گیو واٹر کے پلانا جیسے، تو اس میننگ میں آتا ہے۔ تو ہم نون ہم کی ہوگی، نسقی ہم پلاتے ہیں، اٹیچ پروناؤن ہے کم تمہیں، مما اس میں سے جو، فی بطونہا ان کے پیٹوں میں ہے، کن کے پیٹوں میں، انعام کے، انعام کے لیے یوز ہوا ہے ہاں، ان کے پیٹوں میں ہے، وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے، فیہا ان میں، انعام میں، منافع فائدے ہیں، کثیرتن بہت سے، ومنہا اور ان میں سے، انعام میں سے، تأکلون تم کھاتے ہو، حمزہ کاف لام روٹ ورڈ، وعلیہا اور ان پر، وعلی الفلکی اور کشتیوں پہ، تحملون تم سوار کیے جاتے ہو۔ یہ بھی پیسو ہے، مجھول ہے، اس کو آپ چاہے تو سرکل کر لیں، اسپیشلی تا پہ فرسٹ لیٹر پہ پیش اور تھرڈ لیٹر پہ زبر ہے، تو یہ مضارع مجھول اس طرح ہوتا ہے، تحملون تم سوار کیے جاتے ہو۔ اگر ایکٹیو ہوتا تو ہوتا کہ تم سوار ہوتے ہو، مگر تم سوار کیے جاتے ہو، تو اس کی ٹرانسلیشن ایسے یاد کریں، تھوڑی سی ٹرکی ہوتی ہے۔ یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا، اس میں جو بھی کمی کوتاہی تھی ہمارے نفس کی وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ معاف کرے، اس کے بہترین حصے سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا کی بھی تمام بھلائیاں دے، ہمیں آخرت کی بھلائیاں دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے پیاروں کو ساتھ جنت میں رکھے، جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔